اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قد یضر الکلام، بعض اوقات بات کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، بعض اوقات بات کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو چل رہی تھی حمل اور اس کی اقسام اور اس کی انواع کے بارے میں، اور مطلب یہ تھا کہ 5 کلیات کو ہم نے کہا یہ حمل ہوتی ہیں، محمول ان کو کہا یہ محمول ہیں، اور یہ بھی کہا یہ جو محمول ہیں یا یہ ذاتی ہیں یا عرضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں سے سائل نے 3 ہمارے اوپر سوال کیے تھے سابقہ درس میں، آپ کو یاد ہے۔ ایک سائل نے سوال یہ کیا تھا کہ نوع بعض اوقات جنس پر حمل ہوتی ہے، نوع بعض اوقات جنس پر حمل ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں الحیوان و انسان، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جب حیوان کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ انسان نہ تمام حقیقت حیوان ہے نہ جز حقیقت ہے، انسان نہ حیوان کی ذاتی بن رہی ہے نہ عرضی ہے۔ تو یہاں سوال ہم نے کیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان حیوان کی نہ ذاتی ہے نہ عرضی، جبکہ آپ کہتے ہیں محمول جو حمل ہو رہا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے یا عرضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ کو میں اگلی جو حمل کی ابھی قسم شروع کر رہا ہوں اس میں مل جائے گا، میں سارا تکرار نہیں کرتا۔ اس سوال کو مد نظر، جو آج کے درس میں نے کہا، اس سوال کو مد نظر ضرور رکھنا کہ جب نوع کو جنس پر حمل کرتے ہیں تو یہ نوع جنس کی نہ ذاتی ہے نہ عرضی، جبکہ آپ کہتے ہیں حمل ہونے والا ذاتی ہوتا ہے یا عرضی۔ سوال ہے اور جواب ملے گا جب ہم حمل کی اقسام کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے حمل کی اقسام میں سے حمل کی ایک قسم میرے عزیزو یہ ہوتی ہے حمل طبعی، اور ایک ہوتا ہے حمل وضعی۔ ایک ہوتا ہے حمل طبعی اور دوسرا ہوتا ہے حمل وضعی۔ حمل کی تقسیم کی ہے طبعی اور وضعی میں، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمانا، محمول کلی موضوع کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ جو محمول ہے مفہوم کے لحاظ سے موضوع سے اعم ہے۔ اگر محمول مفہوم کے لحاظ سے موضوع سے اعم ہے تو یہ حمل طبعی ہے۔ محمول کلی مفہوم کے لحاظ سے موضوع سے اعم ہے تو اس کا نام حمل طبعی ہے، لیکن اگر اس کا برعکس ہے عزیزو، یعنی محمول اخص ہے مفہوم کے لحاظ سے موضوع سے، محمول اخص ہے موضوع سے، تو اس کو حمل جعلی یا حمل وضعی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مخالف طب ہے، مخالف طب ہے۔ جب ایسا آپ کی خدمت میں حمل طبعی اور حمل وضعی کا پتہ چل گیا کہ حمل طبعی کیا ہوتا ہے، حمل طبعی یہ ہے کہ محمول موضوع سے کیا ہوگا، محمول موضوع سے عام ہو تو یہ حمل طبعی ہے، لیکن اگر محمول موضوع سے اخص ہو تو یہ حمل وضعی ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو نتیجہ میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا کہ مراد محمول سے کلیات 5 میں محمول بالطب ہے۔ کلیات میں جو کہتے ہیں کلیات حمل ہوتی ہیں، کلیات حمل ہوتی ہیں، اس محمول سے مراد کلیات 5 میں میرے عزیزو محمول بالطب ہے،
न हर महमूल। सवाल में महमूल बिल वज़ है। सवाल जो इसने किया है अभी, सवाल में महमूल बिल वज़ है, जो कि हमारी महल्ले बहस से खारिज है। हमारी मुराद क्या है? महमूल बेतब जो है, या ये जाती है या अर्दी है। महमूल बेतब मुराद है। तो बस पहले सवाल का जवाब मिल गया। पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। पहला सवाल क्या था? शाबाश। पहला सवाल ये करने वाले ने किया था कि 9 बाद औकात जिन्स पर हमल होती है, जबकि ये 9 जिन्स के लिए ना जाती है या ना अर्दी। आप जाती अर्जी कहते हैं, हमल होने वाला जाती है या अर्दी। इस सवाल का जवाब मिल गया जब आपको हमल की एक तकसीम बताई है कि हमले तभी होता है या हमले वज़ी होगा। हमले तभी वो है जब महमूल का मफहूम मौजू से आम हो, तो ये हमले तभी है और तबीयत पसंद है। और इसके मुकाबले में हमले वज़ी है, उसमें ये होता है कि महमूल मफहूम के लिहाज से मौजू से अखस होता है। और हमारी मुराद कुल्लियात खमसा में जो महमूल है, हमारी मुराद अजीजो हमले तभी है, और सवाल के अंदर हमले वज़ी बयान किया गया है। ये तो हमारी मुराद ही नहीं है, बस से ये सवाल खारिज है। ठीक हो गई बात आगाजान? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। अभी आपने थोड़ा सा फिर गौर फरमाएं। दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं ताकि मैं सवाल ना दोहराऊं। आगे जवाब अभी जब पढ़ूंगा तो पता नहीं चलेगा सवाल क्या था, जवाब वो तो पीछे गुजर गया ना। ठीक है, दोबारा दूसरा सवाल जो उसने पिछले जलसे में भी कहा था, दूसरा सवाल साहिल ये कर रहा था कि हद ताम 9 और जिन्स पर हमल होता है, जबकि ये हद ताम अपनी 9 न जिन्स के लिए न जाती है न अर्दी। किस्सा क्या है? आप तो कहते हैं महमूल जाती है या अर्दी। साहिल कह रहा है हद ताम 9 और जिन्स पर हमल होती है, जबकि ये ना उसकी जाती है ना अर्दी है। मसला क्या है? किस्सा क्या है? दरमियान में कोई वास्ता है? क्या है? ठीक है, इस सवाल के जवाब भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपने इस बात पे तवज्जो देनी है। एक हामिल की दूसरी तकसीम बताऊंगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो ये है, तवज्जो आपकी चाहता हूं। अलबत्ता हामिल की 2 किस्में होती हैं। एक होता है जाती अवली, हामले जाती अवली, और दूसरे का नाम है हामले शाए सनाई। हामले जाती अवली, हामले शाए सनाई। ठीक है जी आगाजान, सवाल हामले जाती अवली क्या है और हमले शाए सनाई क्या है? तवज्जो, हमले जाती अवली ये है मौजू और महमूल में मफहूम के लिहाज से इत्तिहाद है। मफहूम के लिहाज से इत्तिहाद है। हमले जाती क्या होता है? हमले जाती अवली ये है कि मौजू और महमूल में जी मफहूम के लिहाज से इत्तिहाद पाया जाता है। जब मफहूम के लिहाज से इत्तिहाद है तो ऑटोमेटिक मिसदाक में भी इत्तिहाद है। ठीक है, लेकिन जो मुगायरत है मौजू और महमूल में वो एतबारी है। तगायुर एतबारी है, वरना मौजू और महमूल का मफहूम क्या है जान? एक है। जब मौजू और महमूल में इत्तिहाद मफहूमी हो तो इसको हमले अवली कहते हैं। हमले शाए सनाई क्या है? मौजू और महमूल के दरमियान इत्तिहाद वजूदी और मिसदाक में होता है और मुगायरत मफहूम के लिहाज से होती है। दोबारा सुनना, हमले शाए सनाई क्या है जी? हमले शाए सनाई है कि मौजू और महमूल में मिसदाक और वजूद के लिहाज से इत्तिहाद होता है, लेकिन मफहूम के लिहाज से मौजू और महमूल में इख्तिलाफ पाया जाता है।
اس کو حمل شائع ثنائی کہتے ہیں۔ جب ایسا ہو گیا تو اس دوسرے سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ کلیات کے باب میں توجہ محمول سے مقصود ہماری حمل شائع ثنائی کے ذریعے حمل ہونے والا ہے۔ ہماری مراد حمل شائع ثنائی ہے، جبکہ حد تام جو حمل ہوا تھا، حد تام کا حمل حمل ذاتی اولی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہے، دوسرے سوال کا جواب آگا مل گیا۔ حمل کی ایک تقسیم بتائیے آپ کو دوسری، حمل ذاتی اولی، حمل شائع ثنائی۔ حمل ذاتی اولی وہ ہوتا ہے موضوع اور محمول میں اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے، اور ان میں فرق اجمال اور تفصیل کا ہوتا ہے، تغیر اعتباری ہے۔ اور حمل شائع ثنائی کی تعریف کی ہے کہ موضوع اور معمول میں اتحاد مصداقی اور وجودی پایا جاتا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے موضوع اور معمول میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں اس کلیات خمسہ معمول جو کہہ رہے ہیں، اس میں ہماری حمل سے مراد حمل شائع ثنائی ہے، جبکہ سوال کے اندر جو حمل کی بات کی ہے اور اشکال ہمارے اوپر ڈال دیا ہے وہ حمل ذاتی اولی ہے۔ ہماری مراد حمل شائع ثنائی ہے اور سوال کے اندر حمل اولی کہا ہے تم نے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی اس طرح کا جان ہمیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ توجہ فرما لیں، اس کا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ تیسرا سوال باقی ہے اور اس کے لیے بھی مجھے پھر ایک الگ حمل بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس سوال کا جواب بھی آسانی سے مل جائے گا۔ توجہ کرنا، دو سوال کے جواب مل گئے، ایک سوال باقی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا ادھار اور میں وہ قرض ادا کروں گا۔ جی بسم اللہ، توجہ کرنا گا جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، الحمل طبعی و وضعی۔ حمل کو تقسیم کر رہے ہیں حمل طبعی اور وضعی۔ علم ان کل محمول فہو کلی حقیقی، ہر محمول ہوا کلی حقیقی، کلی حقیقی ہے۔ لأن الجزئی الحقیقی بما ہوا جزئی لا يحمل ولا غیرہی، اس لیے کہ جزئی حقیقی بما ہوا جزئی لا يحمل ولا غیرہی، یہ لا يحمل حمل نہیں ہوتی علی غیرہی، غیر جزئی پر، جزئی پر حمل نہیں ہوتی ہے۔ وَكُلُّ كُلِّيٍ أَعَمُّ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبْعِ عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ مَفْهُومًا۔ سبحان اللہ، مزہ آئے گا، توجہ کرنا۔ کُلُّ كُلِّيٍ أَعَمُّ، ہر کلی جو عام ہے مفہوم کے لحاظ سے، فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبْعِ، تو پس وہ محمول بالطبع ہے، عَلَى مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ مَفْهُومًا، عَلَى مَا هُوَ اس کلی سے، أَخَصُّ مِنْهُ مفہومًا جو اس کلی عام سے خاص تر ہے مفہوم میں۔ کحمل الحیوان علی الانسان، جیسے حیوان کو حمل کرنا انسان پر، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہیں، الانسان حیوان، ٹھیک ہے، حیوان عام ہے۔ والانسان علی محمد، اور انسان کو حمل کرنا محمد پر، ٹھیک ہے، محمد انسان، یہ کون سا حمل ہے؟ یہ حمل طبعی ہے۔ بل وحمل الناطق علی الانسان، بلکہ ناطق کو حمل کرنا انسان پر، الانسان ناطقن، کیونکہ ٹھیک ہے مصداق میں برابر ہیں، لیکن ناطق کا مفہوم انسان کے مفہوم سے عام ہے، ناطق کو حمل کرنا انسان پر۔ وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا حَمْلًا طَبِيًّا، اس مثل کو حمل طبعی کا نام دیا جاتا ہے۔ اقتداء تب ولا یابا ہو، یعنی طبیعت اس کا اقتداء کرتی ہے، ولا یابا ہو، اور طبیعت اس سے انکار نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگا جان حمل طبعی بلا کیا ہوا ہے؟ حمل طبعی یہ ہے
کہ محمول کا مفہوم موضوع کے مفہوم سے عام ہے. ٹھیک ہے. واما العکس، اما جو عکس ہے، وہو حمل الاخص مفہوما علی العام، اخص کے مفہوم کو حامل کرنا عام پر، اس کا عکس ہو گیا. فلیس هو حملا طبیعا، پس وہ یہ جو ہے حمل طبیعی نہیں ہے، بل بالوضع والجعل، بلکہ بالوضع والجعل ہے. کیوں؟ لأنه یاباہ الطبع، اس لیے کہ اس حمل کو طبیعت انکار کرتی ہے، قبول نہیں کرتی ہے. ولا يقبلہ، اور اس کو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے. فلذلک یسمى حملا وضعیا او جعلیا، لہذا اس کا نام رکھا گیا ہے حمل وضعی یا حمل جعلی. ومرادهم بالعام بحسب المفہوم غیر العام بحسب المصداق الذي تقدم الكلام علیہ فی النساب. توجہ، ومرادهم، منطقیوں کی مراد عام سے مفہوم کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے نا. غیر العام بحسب المصداق، وہ عام جو مصداق کے لحاظ سے اس کا غیر ہے. الذي تقدم الكلام علیہ فی النسب، وہ عام میں مصداقی جس کے بارے میں کلام گزری ہے نسب میں. فإن العام قد يراد من العام باعتبار وجوده في افراد الخاص وغیر افراده، عام جو ہے کبھی کبھی اس عام سے ارادہ کیا جاتا ہے وجود کے اعتبار سے، فی افراد الخاص سے اخص کے افراد پر بھی ہے، وغیر افراد الخاص اور غیر افراد خاص پر بھی آتا ہے. کل حیوان بالقیاس الی الانسان، جیسے حیوان انسان کی نسبت، وہو المعدود فی النسب، اور اس کو شمار کیا جاتا ہے نسب میں. وقد یراد منہ العام باعتبار المفہوم فقط، اور کبھی کبھی عام سے ارادہ کیا جاتا ہے عام باعتبار المفہوم فقط، صرف مفہوم کے اعتبار سے عام سے ارادہ کیا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا بِحَسْبِ الْوُجُودِ، اگرچہ یہ ٹھیک ہے نا مساوی ہو وجود کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے اگرچہ یہ آپس میں کیا ہوں، برابر برابر ہوں. کالناطق بالقیاس الی الانسان، جیسے ناطق انسان کی نسبت، خارج میں جو انسان ہے وہ ناطق ہے، جو ناطق ہے وہ انسان ہے، خارج میں ایک جیسے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ناطق کا مفہوم انسان کے مفہوم سے عام ہے. یہاں ہماری مراد وہ ہے، ہم مفہوم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ہم مصداق کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں. فإن مفہومہ انه شيء ما له نطق من غیر التفات الى کون ذلك الشيء انسانا او لم يكن. فإن مفہومہ، ناطق کا مفہوم، شے جس کے لیے نطق ہو، من غیر التفات الى، توجہ نہیں ہے کہ وہ شے انسان ہے، اور لم يكن، یہ انسان نہیں ہے. وانما يستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفہوم، استفادہ کیا جاتا ہے کہ ناطق انسان ہے ہمیشہ من خارج المفہوم، مفہوم سے ہٹ کر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ ناطق انسان ہے ہمیشہ مفہوم سے خارج از مفہوم. فالناطق بحسب المفہوم عام من الانسان، ناطق مفہوم کے اعتبار سے انسان سے عام ہے. وکذالک الضاحک، اسی طرح ضاحک جو ہے وہ بھی عام ہے، ٹھیک ہے نا، انسان سے. وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ الْوُجُودِ مُسَاوِيَيْنِ لَهُ، اگرچہ یہ ٹھیک ہے نا ان کانا، اگرچہ یہ ناطق اور ضاحک جو ہیں وجود کے اعتبار سے مساویین لہو، وہ انسان کے مساوی ہیں. کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، کل انسان ضاحک، کل ضاحک انسان. وجود اور افراد کے لحاظ سے اگرچہ یہ انسان کے دونوں مفہوم برابر ہیں. وہکذا جمیع المشتقات، اسی طرح تمام مشتقات، لا تدل علی خصوصیت، جو خصوصیت پر دلالت نہیں کرتے ہیں، ما تقال علیہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، ما تقال علیہ. اسی طرح یہ جناب علی کیا پہنچا تھا آغا جان، عبارت گم ہو گئی ہے. اسی طرح تمام مشتقات لا تدل علی خصوصیت ما تقال علیہ، خصوصیت کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں، ما تقال علیہ، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر یہ مثلا خصوصیت جس کو کہا جائے، کالساحل بالقیاس الی الفرس ہے، جیسے نہیں آغا صاحب نہیں
ٹھیک ہے نا. دوبارہ سننا دوبارہ. ہاکذا جمیع المشتقات، اسی طرح تمام مشتقات، لا تدلو علی الخصوصیت ما تقال علیہ، اور اسی طرح تمام مشتقات، ٹھیک ہے نا، جن ذوات پر یہ بولے جاتے ہیں ان کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتے. اسی طرح تمام مشتقات لا تدلو دلالت نہیں کرتی علی خصوصیت، خصوصیت پر ما تقال علیہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جن مطلب ہے ذوات پر، ما تقال علیہ، جن ذوات پر یہ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتے ہیں. دوبارہ یہ بات پتہ نہیں میں. وَهَكَذَا جَمِيعُ الْمُشْتَقَاتِ، اسی طرح تمام مشتقات لا تدل علی خصوصیت ما تقال علیہ، جن ذوات پر بولے جاتے ہیں ان کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتے. کالساحل بالقیاس الی الفرس، جیسے گھوڑے کی نسبت ساحل بالقیاس الی الفرس، ٹھیک ہے نا، جیسے ساحل گھوڑے کی نسبت. والباغم للغزال، باغم ایک صدائی مخصوص ہے، وہ باغم کس کے لیے آگا جی؟ ہرن کے لیے، ٹھیک ہے. والصادع للبلبل، ٹھیک ہے، صادع بلبل کے لیے، صادع یعنی چہچا کرنا، وہ بلبل کے لیے. والماشی للحیمان، اور ماشی حیوان کے لیے، ٹھیک ہے. یہ سارے مفہوم کیا ہیں آگا جان؟ یہ باغم، صادع، ساحل، یہ سارے مفہوم عام ہیں، ٹھیک ہے. وَإِذَا اتَّضَى ذَلِكَ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ، جب یہ واضح ہو گیا حمل کا جو معنی بتایا ہے، يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ، پہلے سوال کا جواب ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقاً، اس لیے کہ مقصود محمول سے کلیات خمسہ میں محمول بالطبع ہے، لا مطلقاً، نہ مطلقاً محمول ہے کہ مثلا حتی کیا ہو، وہ جناب حمل وضعی بھی ہو. نہیں، حمل وضعی تو ہماری مراد ہی نہیں ہے، ہماری مراد کلیات خمسہ میں جو معمول ہے وہ معمول بالطبع ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے سوال کا جواب بھی واضح ہو جائے گا جب یہ حمل کا مطلب بتا دوں گا. تو دو، الحمل ذاتی اولی و شائع ثنائی، حمل ذاتی اولی اور شائع ثنائی. وَعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْحَمْلِ هُوَ الاتحاد بین الشیئین، آپ جان لیں کہ حمل کا معنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہے. حمل کا معنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہے. لأن معنی ہو ان ھذا ذاک، معنی ہو اس لیے کہ حمل کا معنی یہ ان ھذا ذاک، یہ وہی ہے. وھذا المعنی کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین یستدعی المغایرۃ بینہما، یہ معنی جس طرح دو چیزوں کے درمیان اتحاد کو طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، یستدعی المغایرہ بینہما، دو چیزوں کے درمیان مغایرت کا بھی تقاضا کرتا ہے. کیوں؟ لیکون اسب الفرد شیئین، تاکہ موضوع و معمول فرد کے مطابق دو چیزیں ہو جائیں. ولولاہا، اگر مغایرت نہ ہو، لم یکن، ولولاہا لم یکن، اگر مغایرت نہ ہو، الا شیء واحد، اگر مغایرت نہ ہو تو پھر وہ ایک چیز ہے، لا شیئان، دو چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وعلیہ بنا برین لا بد فی الحمل من الاتحاد من جہت و تغیر من جہت اخری، ٹیپ کا باندھا جان. جب بھی کوئی حمل کریں، محمول کو موضوع پر حمل کریں، ان میں ایک جہت اتحاد ہونا ضروری ہے اور ایک جہت اختلاف کا ہونا ضروری ہے. کوئی حمل کریں محمول کو موضوع پر تو ان میں ایک نقطہ اشتراک ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور ایک نقطہ کیا ہے،
اختلاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں وعلیہ لا بد فی العمل من الاتحاد من جہت والتغیر من جہت اخرى، ضروری ہے عمل میں کہ من اتحاد من جہت، ایک جہت سے اتحاد ہو، والتغیر من جہت اخرى، اور دوسری جہت سے تغیر ہو، کما یصح الحمل، تاکہ حمل صحیح ہو. ولہذا لا یصح الحمل بین المتباینین، اس لیے حمل صحیح نہیں ہے دو متباینین کے درمیان، حمل صحیح نہیں ہے. اذ لا اتحاد بینہما، کیونکہ ان دو کے درمیان اتحاد نہیں ہے. ولا یصح حمل الشیء علی نفسہ، اور ایک چیز کو خود اسی چیز پر بھی حمل کرنا صحیح نہیں ہے. اذ الشیء لا یغایر نفسہ، کیونکہ چیز اپنے نفس کے مغایر نہیں ہوتی ہے، جبکہ حمل کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ہوں، دو چیزیں ہونا ضروری ہے. خود چیز خود اپنے اوپر حامل نہیں ہو سکتی ہے، دو چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اتحاد بھی ہونا چاہیے. جن میں بالکل اپوزٹ ہیں، اختلاف ہے، اتحاد بالکل نہیں ان میں، وہ بھی حامل نہیں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے، توجہ. ثم ان هذا الاتحاد اما یکون فی المفہوم، یہ جو اتحاد ہے یا مفہوم میں ہے، فالمغایرۃ لا بد ان تکون اعتباریہ، یہ اتحاد موضوع اور معمول میں اما یکون فی المفہوم یا مفہوم میں ہے، فالمغایرۃ لا بد ان تکون اعتباریۃ، پس مغایرت اور اختلاف ضروری ہے کہ وہ اعتباری ہو، حقیقی نہ ہو. وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ إِنَّ مَفْهُومَ الْمَوْضُوعِ هُوَ بِعَيْنِهِ نَفْسُ الْمَفْهُومِ الْمَحْمُولِ، اور اس حمل سے قصد کیا جاتا ہے اس وقت کہ موضوع کا مفہوم بعینہ محمول کا مفہوم ہے و ماہیت محمول ہے. بعد ان یلحظ متغایرین بجہت من الجہات، بعد از اس کے کہ دونوں کے درمیان جہات میں سے ایک جہت سے کیا ہوں تغیر کا لحاظ کیا جائے. مثل قولنا الانسان حیوان ناطق، جیسے ہمارے قول میں الانسان ناطق، توجہ کرنا مزہ آ جائے گا. فإن مفہوم الانسان و مفہوم حیوان ناطق واحد، انسان کا مفہوم اور ان حیوان ناطق کا مفہوم ایک ہے. الا ان التغایر بینہما بالاجمال والتفصیل، مگر تغایر جو دونوں میں ہے، انسان اور حیوان ناطق میں ہے، اجمال اور تفصیل کا ہے. انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا نبليا، اس نوع حمل کو نام رکھا جاتا ہے حمل ذاتی اولی. توجہ. وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْاتِّحَادُ فِي الْوُجُودِ وَالْمِصْدَاقِ، یا اتحاد موضوع اور معمول میں وجود اور مصداق میں ہوتا ہے. وَالْمُغَایِرَةُ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ، اور مغایرت اور اختلاف مفہوم کے لحاظ سے ہوتا ہے. وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ إِلَىٰ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادِ مفہوم المعمول و مصادیقہ، پس یہ بات حمل کی لوٹتی ہے اس وقت کہ موضوع جو ہے معمول کے افراد اور مصادیق میں سے ہے. مثل قولنا الانسان حیوان، توجہ. فإن مفہوم انسان غیر مفہوم حیوان، مفہوم انسان غیر مفہوم حیوان ہے. ولیکن کل ما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الحیوان، لیکن ہر وہ چیز جس پر انسان صادق آتا ہے اس پر حیوان بھی صادق آتا ہے. وهذا النوع من الحمل یسمى الحمل الشائع صناعی، اور یہ نوع جو حمل اس کا نام رکھا جاتا ہے حمل شائع صناعی او الحمل المتعارف یا حمل متعارف، لأنه هو الشائع في الاستعمال للمتعارف في صناعة العلوم، اس لیے کہ یہ حمل شائع صناعی جو ہے هو الشائع، یہ شائع ہے استعمال متعارف میں، فی صناعة العلوم اصطلاح علوم میں. کلیئر ہوگی بات؟ حمل اولی کیا ہے، حمل شائع صناعی کیا ہے. جب یہ حمل کی بات واضح ہو گئی، وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ، جب یہ بیان واضح ہوا، يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَيْضًا، دوسرے سوال کا جواب بھی واضح ہو جائے گا. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَحْمُولِ فِي بَابِ الْكُلِّيَّاتِ هُوَ الْمَحْمُولُ بِالْحَمْلِ الشَّائع صناعی، اس لیے کہ معمول سے مراد باب کلیات میں معمول بحمل شائع صناعی ہے. وحمل الحد التام من الحمل ذاتی اولی، اور حد تام کو حمل کرنا
حمل ذاتی اولی ہے۔ یہ نہیں کیا میرے عزیز بھائیوں، میرے بچے عزیزوں، کہ یہاں جو سائل نے سوال کیا تھا اور حد تام کو موضوع پر حمل کیا تھا، حد تام کو جو حمل کیا تھا، حد تام والا حمل اولی ذاتی تھا۔ جب کہا الانسان و حیوان ناطقن، یہ حمل ذاتی اولی تھا۔ جب کہ ہماری مراد کلیات خمسہ میں جو کہتے ہیں محمول، وہ کون سا محمول مراد ہے؟ حمل شاید ثنائی مراد ہے۔ ہم ایک کی حمل کی بات کرتے ہیں، آپ سوال میں دوسرے حمل کو لے کر آ کر ہمارے اوپر اشکال ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری مراد کچھ اور ہے، آپ کی مراد کچھ اور ہے، آپ کا اشکال ہمارے اوپر بنتا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ، خدا حافظ، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔